السلام علیکم۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کچھ ٹریڈرز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیشگوئی اتنی اچھی طرح کیسے کر لیتے ہیں؟ آج ہم کینڈل سٹک پیٹرنز کی ایک خفیہ زبان سیکھیں گے۔ یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی شکلیں نظر آتی ہیں نا، یہ مارکیٹ کے بڑے بڑے راز کھول سکتی ہیں، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے نا؟ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی کینڈل اتنی بڑی تبدیلی کا اشارہ دے دے؟ تو جناب، جواب اس کہانی میں چھپا ہے جو ہر کینڈل ہمیں سناتی ہے۔ ہر کینڈل اصل میں خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان ہونے والی ایک جنگ کا سنیپ شاٹ ہے۔ بالکل، یہ مثال بہترین ہے۔ جیسے سونار پانی کے نیچے چھپی چیزوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے، ٹھیک ویسے ہی یہ پیٹرنز ہمیں قیمتوں کے پیچھے چھپے رجحانات یعنی ٹرینڈز کو دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس مارکیٹ کا کوئی خفیہ نقشہ آ گیا ہو۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کریں گے، پھر سب سے عام ریورسل پیٹرنز کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھیں گے، اور آخر میں ان سب کو ملا کر ایک ایسی عملی گائیڈ بنائیں گے جسے فوراً استعمال کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں، کسی بھی زبان کو پڑھنے کے لیے پہلے اس کے حروف تہجی جاننا ضروری ہوتے ہیں، ہے نا؟ بس مارکیٹ کی زبان اور اس کی کینڈل سٹکس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ یاد رکھنے کا ایک بہت ہی آسان اور مزے کا طریقہ ہے۔ جب بل یعنی خریدار مارکیٹ میں حاوی ہوتے ہیں تو وہ قیمتوں کو سینگوں کی طرح اوپر دھکیلتے ہیں اور کینڈل سبز بنتی ہے، اور جب ریچ یعنی بیچنے والے حاوی ہوتے ہیں تو وہ قیمتوں کو اپنے پنجوں سے نیچے گراتے ہیں اور کینڈل سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ باڈی جو ہے نا، یہ اس مخصوص وقت کی کہانی کا مرکزی حصہ ہے۔ اگر باڈی لمبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فریق، چاہے وہ خریدار ہوں یا بیچنے والے، پوری طرح کنٹرول میں تھا۔ باڈی جتنی بڑی ہوگی، پریشر اتنا ہی مضبوط تھا۔ اور یہ وکس، یہ ہمیں ان جنگوں کی کہانی سناتی ہے جو لڑی گئیں۔ اگر وکس لمبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سنجیدہ قسم کی کھینچا تانی ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جیتا کون؟ اس کا جواب ہمیں آگے آنے والے پیٹرنز میں ملے گا۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اپنے پہلے پیٹرن جوڑے کی طرف۔ ان دونوں کی پہچان ایک چھوٹی باڈی اور ایک لمبی نچلی وک سے ہوتی ہے، اور یہ وک ہی ہے جو اصل کہانی بیان کرتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ایک ہی جیسی نظر آنے والی شکل کے دو بالکل مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ سب کا انحصار ٹرینڈ پر ہے۔ ٹریڈنگ میں سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ ہی سب کچھ ہے۔ اور اس کو پہچاننے کا ایک آسان سا اصول ہے۔ سگنل کے مضبوط ہونے کے لیے وک کا سائز باڈی سے کم از کم 2 گنا لمبا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شاید سگنل اتنا قابل اعتبار نہ ہو۔ وک جتنی لمبی ہوگی، وہ اتنی ہی طاقتور کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے جوڑے کی طرف جو پچھلے والے کا بالکل الٹ ہے۔ یہاں ساری کہانی لمبی اوپری وک میں چھپی ہے جو ہمیں ایک مختلف جنگ کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو ایک بار پھر ہم وہی سبق سیکھ رہے ہیں۔ انورٹڈ ہیمر گراوٹ کے بعد امید کی کرن لاتا ہے، جبکہ شوٹنگ سٹار بلندی پر ایک وارننگ جاری کرتا ہے۔ ایک ہی شکل لیکن کہانی بالکل مختلف، اور یہ بات اسے یاد رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ سوچیں ذرا، شوٹنگ سٹار اوپر جا کر نیچے گرتا ہے۔ یہ نام اور اس کا کام یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ بلندی پر پہنچ کر واپس گرنے کی کہانی سناتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی کینڈلز دیکھیں گے جو یا تو ایکسٹریم کنٹرول دکھاتی ہیں یا پھر ایکسٹریم کنفیوژن، اور یہ دونوں ہی اس بات کے بڑے طاقتور اشارے ہو سکتے ہیں کہ مارکیٹ آگے کیا کرنے والی ہے۔ اس کینڈل کی طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ یہاں کوئی وک نہیں ہے، مطلب کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی۔ ایک فریق نے شروع سے آخر تک مارکیٹ پر غلبہ رکھا۔ سبز مارو بوزو خالص خریداری کی طاقت ہے، جبکہ سرخ مارو بوزو خالص فروخت کا دباؤ ہے۔ جب آپ کو یہ کینڈلز نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ مارکیٹ نے اپنی سانس روک لیا ہے۔ اسے خود نہیں معلوم کہ آگے کہاں جانا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس غیر یقینی کے بعد اکثر ایک بڑی حرکت آنے والی ہوتی ہے۔ ان کے نام ہی ان کی کہانی بتا دیتے ہیں۔ ڈریگن فلائی نیچے سے اوپر اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جو تیزی کا اشارہ ہے، جبکہ گریو سٹون یعنی قبر کا پتھر بلندی کے خاتمے اور نیچے گراوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سارے الگ الگ ٹکڑے دیکھ لیے۔ اب وقت ہے کہ اس پزل کو جوڑیں اور ایک ایسی گائیڈ بنائیں جسے ہم اصل مارکیٹ میں استعمال کر سکیں۔
یہ ٹیبل سمجھیں کہ آپ کی فائنل چیٹ شیٹ ہے۔ یہاں غور کریں کہ کیسے ہر جوڑے کا مطلب ٹرینڈ کے حساب سے بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیمر کو دیکھیں، ڈاؤن ٹرینڈ میں یہ ممکنہ طور پر اوپر جانے کا اشارہ ہے، لیکن اسی کا ہم شکل ہینگنگ مین جب اپ ٹرینڈ میں ظاہر ہوتا ہے تو نیچے جانے کا اشارہ دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ یہی منطق ان تمام جوڑوں پر کیسے لاگو ہوتی ہے جن پر ہم نے بات کی ہے۔ جب بھی لائیو چارٹس دیکھیں تو اس چیک لسٹ کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ مجموعی ٹرینڈ دیکھیں، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے۔ پھر مخصوص کینڈل کی شکل دیکھیں، اس کی طاقت کو جانچنے کے لیے وک اور باڈی کا تناسب چیک کریں۔ اور سب سے اہم بات، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ اگلی کینڈل سے تصدیق کا انتظار کریں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ان پیٹرنز کو جاننے کے بعد کیا ہر ٹریڈ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ٹریڈنگ میں کوئی خطرہ ہی نہیں؟ اور یہی آج کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ پیٹرنز امکانات کو آپ کے حق میں بہتر بناتے ہیں، یہ مستقبل کی پیشگوئی نہیں کرتے۔ ان پیٹرنز کو اپنے حق میں پلڑا بھاری کرنے کے لیے استعمال کریں، لیکن انہیں کبھی بھی قسمت کا حال بتانے والی گیند ہرگز نہ سمجھیں۔ تو یہاں سے سب سے اہم بات کیا سیکھی؟ ہمیشہ ٹرینڈ کو یعنی سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں۔ اب آپ کے اگلے قدم کا وقت ہے۔ اپنی پسندیدہ کرنسی یا سٹاک کا چارٹ کھولیں، ماضی میں جائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کسی بڑے ریورسل سے ٹھیک پہلے ان پیٹرنز کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سیکھنے کے سفر کا صرف آغاز ہے۔ مشق کرتے رہیں اور کھوج جاری رکھیں۔